لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. حمد و ثنا بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر. موضوع ہمارا قیامت کی نشانیاں. اس کو ہم سن رہے تھے. اللہ عز و جل توفیق اور عمل کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے. پارہ نمبر 26 سورہ محمد آیت نمبر 18. اللہ کریم کہتے ہیں فَهَلْ يَنْظُرُونَ، یہ لوگ نہیں منتظر الا مگر الساعۃ، قیامت کے دن کے، یعنی یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں. ان تأتیہم بغتہ، اور وہ قیامت کا دن اچانک آ پہنچے گا. فقد جاء اشراطها، اس قیامت کی تو نشانیاں آ چکی ہیں. 1400 سال پہلے یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی. اس میں اللہ عز و جل نے جتنی نشانیاں آ چکی تھیں ان کی طرف اشارہ کر دیا. فَأَنَّى لَهُمْ، کیا بنے گا ان لوگوں کے لیے، اذا جاءتهم ذکراہم، جب اس قیامت کے حوالے سے نصیحت ان کے پاس پہنچے گی. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس پر مسلمانوں کو غور و فکر اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. نہ کہ یہ تصور کہ ہم ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور قیامت کا انتظار کرنے لگے. اور جب بندے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، جب یہ پیریڈ اس کا اینڈ ہو جاتا ہے، پھر سوائے پچھتاوے کے اور اس وقت حاصل ہونے والی نصیحتیں انسان کو کچھ فائدہ نہیں دیتی. نصیحت اگر فائدہ دیتی ہے، سبق اگر فائدہ دیتا ہے، تو اس وقت جب انسان کے پاس کچھ کرنے کے لیے ٹائم ہو. قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے 4 بنیادی نشانیاں ہم نے سمجھی تھی پچھلا خطبہ جمعہ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت پر ایمان کیوں ضروری ہے، قیامت کا دن اس کائنات کے
بسنے والوں کے لیے، مخلوق کے لیے کیوں ضروری ہے، عقیدہ آخرت کی اہمیت کیا ہے، ان چیزوں کو ہم تفصیل سے سن چکے ہیں۔ آج کوشش کریں گے 8 نشانیاں ہم قیامت کی مزید سمجھیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں۔ ان 8 میں سے سب سے پہلی نشانی فتنوں کا کثرت سے رونما ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے 2195 نمبر پر، 2197 نمبر پر، فرمایا کہ قیامت سے پہلے بہت زیادہ فتنے ہوں گے، ان بین یدی الساعۃ فتنا کقطع اللیل المظلم، اور فتنے بھی اس انداز سے ہوں گے جس طرح سیاہ اندھیری رات ہو۔ سیاہ اندھیری رات میں جو اندھیرا ہے، اگر اس کے آپ ٹکڑے دیکھنا چاہیں، آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ اندھیرا کہاں پہ ختم ہوا، کہاں سے شروع ہوا۔ لائٹ کوئی نہ جل رہی ہو، جیسے انسان وہاں پہ کچھ سمجھ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا۔ فرمایا یہی انداز فتنوں کا ہوگا، تعداد اتنی زیادہ، پھر انسان ان کو سمجھنا چاہے تو سمجھ نہیں پائے گا۔ آواز کم کر دے تھوڑی۔ بندہ ان کو جانچنا چاہے، پرکھنا چاہے، راستے سے نکلنا چاہے، کچھ اس کو سمجھ نہیں آئے گی، ہر چیز سٹک ہو جائے گی، بند ہو کے رہ جائے گی۔ یہ فتنوں کی کیفیت ہے۔ قیامت کی اس نشانی کو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ صحیح مسلم میں 2887 نمبر پر حدیث مبارکہ ہے۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان الناس یسألون الخیر، لوگ آتے اچھائیوں کے بارے میں، نیکی کے بارے میں سوال کرتے اور اس کی رہنمائی لیتے، لیکن میں نے ہمیشہ سوال عن الشر، شر کے بارے میں کیا۔ لوگ مجھے کہتے تھے حذیفہ نیگیٹو تو نہیں ہو گئے تم، ہمیشہ منفی چیز کے بارے میں پوچھتے ہو۔ میں کہا کرتا تھا کہ اگر مجھے نقصان پہنچانے والی چیزوں کا ادراک، احساس، شعور ہو جائے تو میں ان سے بچ گیا، فائدے والی چیزیں میں خود بخود کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ فتنے، پھر وہ آگے ان فتنوں کو بیان کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم 2887 نمبر حدیث مبارکہ۔ اس جملے سے اور ان کے سوالات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو آج کے بالخصوص اس دور کے اندر فتنوں کی شناسائی اور واقفیت کتنی ضروری ہے۔ اس مسئلے کے اندر ہم فتنوں کو سمجھتے ہوئے قیامت کی نشانی پڑھ کے، بیان کر کے، سن کے آگے جانا کافی نہیں، بلکہ اس میں کچھ تفصیل سے دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جب فتنے آ جائیں اس کا مطلب، معنی، مفہوم کیا ہے۔ نمبر 2، سب سے زیادہ کس جگہ پر یہ فتنے لوگوں کے اوپر آئیں گے، لوگوں کو سامنا کرنا پڑے گا۔ 2، نمبر 3، فتنوں کی موجودگی میں ہمارے کرنے والے 2 کام ہیں، جو مسلمان ان 2 کاموں کو اپنا لے، اللہ کی توفیق سے وہ ان فتنوں کا شکار نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز، فتنہ اردو میں یہ ہمیشہ برے معنی میں لیا جاتا ہے، شرارتی کے معنی میں، شیطانیت، خباثت کرنے والے کے معنی میں، لیکن عربی میں ایسا نہیں۔ عربی میں لفظ فتنہ کسی اور معنی میں ہے۔ فتنے کا معنی آزمائش ہوتا ہے، بندہ ان حالات سے گزر کر کھڑا ہو جاتا ہے، کھوٹا، جعلی، 2 نمبری اس میں سے نکل جاتی ہے۔ آگ میں سونا بھٹی میں ڈالنے کے بعد اس کی کھوٹ کو جب ختم کیا جاتا ہے، اس پروسیس کو عربی میں فتنہ کہتے ہیں۔ جیسے سونا بھٹی میں سے گزر کر خالص ہو جاتا ہے، ایسے انسان فتنوں کا سامنا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتا ہے، اگر بندہ صاحب ایمان ہو اور اپنے دین پر قائم دائم رہے۔ تو سب سے پہلا نمبر پر فتنے کن علاقوں میں زیادہ ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7094 نمبر پر۔ یہ حدیث بڑی سمجھنے والی ہے، اور اس میں ایک ایسی بات بھی سمجھ میں آتی ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر فرقہ واریت کا شکار لوگ، سیکٹیرین وائلنس یا اس طرح کی جو قباحتوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو کافی وضاحت مل جاتی ہے، کافی زیادہ رہنمائی ملتی ہے۔
7094 نمبر حدیث صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے علاقہ یمن میں برکت نازل فرما دے، وفی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما دے۔ ساتھ ہی ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفی نجدنا، ہمارے نجد میں بھی اللہ برکت اتارے، آپ یہ بھی دعا کر دیں۔ آپ نے اپنی دعا کو دوبارہ دہرایا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت اتار دے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت اتار دے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے مدینہ میں بھی برکت اتار دے۔ ایک حدیث کے اندر مکہ کو بھی آپ نے ذکر کیا، یا اللہ مکہ میں بھی برکت اتار دے۔ وہ صحابی پھر بولا وفی نجدنا، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کے لیے دعا نہیں کی۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے یہی دعا کی۔ پھر وہ بندہ بولا کہ وفی نجدنا، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہناک الزلازل والفتن ومنها حیث یطلع قرن الشیطان، میں نجد کے لیے کیسے دعا کروں؟ اس نجد سے فتنے نکلیں گے، اس نجد میں بہت زیادہ زلزلے آئیں گے، اس نجد کے علاقے سے فتنے ایسے نکلیں گے جیسے شیطان کا سینگ نکلتا ہے۔ اب یہ والا قیامت کی پہلی بات کہ قیامت کے قریب بہت زیادہ فتنے آئیں گے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھنے کی بہت زیادہ قوت ملتی ہے، اور اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ وہ فتنے سب سے زیادہ کن علاقوں میں آئیں گے؟ وہ آئیں گے نجد کے علاقے میں۔ اب نجد کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ بہترین مستند جغرافیہ کو پڑھیں، پہلے زمانے کا لکھا گیا جغرافیہ، موجم البلدان کتاب ہے امام ابن یعقوب الحموی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، یا جدید انسائکلوپیڈیا جو لکھے ہوئے ہیں ان میں نجد کا لفظ عرب کے 10 علاقوں پہ بولا جاتا ہے۔ یمن کو بھی نجد کہتے ہیں، نجد علوس، نجد خال، نجد کب، یعنی 10 علاقوں کے نام نجد ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کئی علاقوں کا ایک ہی نام ہوتا ہے۔ تھر کا علاقہ ریت والے علاقے کو کہتے ہیں۔ اب خوشاب کی نورپور تحصیل میں چلے جائیں وہاں پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیا میں چلے جائیں وہاں کے ریگستان پر بھی یہ لفظ بولتے ہیں، بہاولپور رحیم جار خان چلے جائیں وہاں پر بھی یہ لفظ بولتے ہیں۔ تو ایک لفظ بعض دفعہ کئی علاقوں پہ بولا جاتا ہے۔ نجد کا معنی ہوتا ہے بلند زمین۔ وہ کون سا خطہ ہے جس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نجد میں فتنے ہوں گے، نجد میں زلزلے آئیں گے، نجد سے شیطان کے سینگ کی طرح فتنے نکلیں گے، یعنی پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ۔ وہ نجد کون سا ہے؟ اگر اس نجد کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث میں بھی ہے، اور طبرانی کبیر کے اندر 13422 نمبر حدیث میں آپ نے نجد سے مراد عراق کا علاقہ لیا، فرمایا وہ نجد سے مراد وفی عراقینا، ہمارا عراق سے فتنے نکلیں گے۔ اور اس کی آپ نے ڈائریکشن بھی بتائی۔ مدینہ میں کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ بیادہ نحو المشرق، مدینہ میں کھڑے ہو کر مشرق کی جانب اشارہ کیا، فرمایا وہ نجد جس کا نام عراق ہے، جو مدینہ سے مشرق سائڈ پر ہے، سب سے زیادہ فتنے وہاں سے نکلیں گے۔ قیامت کی ایک نشانی فتنے، اور یہ فتنوں کا مرکز مدینہ کا مشرقی علاقہ، مدینہ کی مشرق سائڈ پر تو یہ پاکستان بھی ہے، مدینہ کی مشرق سائڈ پر افغانستان بھی ہے، مدینہ کی مشرق سائڈ پر انڈیا بنگلہ دیش بھی ہے۔ سارے علاقے نہیں، بلکہ کون سا علاقہ؟ مدینہ کی مشرق سائڈ پر نجد، بلند زمین کا علاقہ جسے عراق کہا جاتا ہے۔ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سائن، یہ قیامت کی نشانی سچ ثابت ہوئی؟ کیا زمینی حقائق
اس بات کو پروو کرتے ہیں کہ آپ نے اس علاقے کو جو فتنوں کا مرکز کہا، واقعتاً وہاں پہ فتنے پیدا ہوئے؟ جی بالکل، اگر آپ تاریخ پڑھیں، سیدنا حسین اسی نجد عراق کے دو بڑے مشہور شہر ہیں، ایک کوفہ اور ایک بصرہ، وہاں کی آپ تاریخ پڑھ لیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان شہروں کو آباد کیا۔ صحیح بخاری 755 نمبر حدیث، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پہ گورنر لگایا گیا۔ صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں سے، عراق کے علاقوں کو فتح کرنے والے بہترین کمانڈر جن کی تعریف رسول اللہ اپنی زبان سے کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں ایک 2 نمبر خط لکھ کے مدینہ میں عمر بن خطاب کو بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ۔ لا یحسن الصلاۃ، یہ کیسا گورنر ہمیں دیا ہے جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں، نماز پڑھنی نہیں آتی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سسپینڈ کیا، انکوائری کمیٹی ایک تشکیل دے دی، آ کے تحقیق کی، سارے الزام بے بنیاد نکلے۔ سعد بن ابی وقاص نے بدوائیں کی، اس کی زد میں آ گئے۔ یہ بھی ایک فتنہ تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی جگہ پہ بلا کے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فاطمہ کا پھول حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو پیغمبر اپنے کندھوں پہ بٹھایا کرتے، جس کے منہ پہ بوسے دیا کرتے، کہاں پہ ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا؟ اسلام کی تاریخ کا دردناک ترین اور ظلمناک واقعہ یہ کہاں پہ ہوا؟ عراق کے علاقے میں۔ فرقہ کرامیا پیدا ہوا عراق کی سرزمین پہ، کعبۃ اللہ پہ جا کے حملہ کیا، کہا تم شرک کرتے ہو، اس کمرے کی عبادت کرتے ہو۔ حجر اسود کو وہاں سے لے گئے، جا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آج بھی حجر اسود کو اگر کسی کو دیکھنے کا موقع ملا، بوسہ دینے کا موقع ملا، وہ ایک پتھر، ایک سائز، ایک حالت میں نہیں ہے، اس کے ٹکڑے وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں۔ یہ ٹکڑے کرنے والے کون؟ کرامیہ۔ وہیں پر خوارج نکلے جنہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر قرار دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہروان، وہیں پر چنگیزیوں نے، تتاریوں نے حملہ کیا، آگ لگا دی، کتابیں جلا دی، مسلمانوں کے سروں سے مینار بنائے گئے، گلیوں میں بارش کی طرح خون بہنے لگا، فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی گئی۔ وہیں پر عباسیوں کی، بنو امیہ کی جنگیں ہوئیں، اور یہ جنگیں بڑھتی چلی گئی، چلتی چلی گئی۔ یہ وہ فتنے ہیں جن کی طرف اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہاں تک کہ موجودہ دور میں ISIS، جس کو کہا جاتا ہے داعش، دولت اسلامیہ عراق شام، ابو بکر البغدادی نامی بندہ، اس نے یہ تنظیم کہاں پہ قائم کی؟ شام کو تباہ کر دیا گیا، اور مسلمانوں کے علاقوں پہ حملے کیے گئے، مسلمانوں کی مساجد میں دھماکے کیے گئے۔ ہمارا قبائلی علاقہ آج بھی متاثر، افغانستان میں لوگوں کے گلے کاٹ کر ان کو ذبح کیا گیا۔ یہ بھی وہیں سے پیدا ہونے والی ایک تنظیم اور ایک فتنہ ہے۔ تو یہ فتنوں کا مرکز مدینہ کی مشرق سائڈ پہ عراق کا علاقہ، جو بلند ہونے کی وجہ سے نجد کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں نجدی اپنے اپنے مسلک کی تسکین کے لیے ایک اصطلاح بھی بنائی گئی۔ اس نجدی سے مراد اصل میں ایک تاریخی حقائق ہے۔ ایک امام گزرے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، سعودی عرب میں، وہ یمن کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ ان کے نظریات کی وجہ سے کچھ مسلکوں کو اختلاف ہوا، ان کے مفادات ان پر زد پڑی۔ انہوں نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عقیدے کو، ان کی دعوت کو لوگوں کے اندر بدنام کرنے کے لیے یا لوگوں کو ان سے متنفر کرنے کے لیے ان کو نجدی کا ٹائٹل دیا، اور ان کی دعوت کو شیطان کا سینگ قرار دے دیا۔ ایسا نہیں، فتنے قیامت کا سائن، اینڈ آف ڈے، قیامت اس کی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی، اور اس کا مرکز نجد عراق کو قرار دیا گیا، یمن کو نہیں۔ یمن کا علاقہ بھی نجد کہلاتا ہے، لیکن یمن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری 7094 نمبر حدیث، اس کے لیے تو آپ نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان جانچنا چاہتے ہو، ایمان قابل تعریف ہے تو اہل الیمن، اہل یمن کا ایمان ہے۔
تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی دعا کا حامل علاقہ تھا، یہاں سے ان کا تعلق تھا، تو حقائق کو گدمٹ نہ کیا جائے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے فتنوں کا مرکز یہ والا۔ دوسری بات جو اہم ترین کہ میں صرف اس حدیث کو یوں ہی پڑھ لوں، فتنے آئیں گے، قیامت کی نشانی ہے اور میں آگے چلا جاؤں، یا مجھے کچھ کرنا بھی ہے، یہ دراصل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات، سائنس، نشانیاں ان کو بیان کیا ہے تو ہماری رہنمائی کے لیے میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ 3 کام ہیں جو میرے کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فتنوں کے حوالے سے جس خطرے کو بیان کیا، میں نے اپنے آپ کو اس خطرے سے بچانا ہے۔ آپ جا رہے ہیں گلی میں، سامنے ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے، وہاں سے کوئی خطرہ ہے، وہاں پہ ایک سائن بورڈ لکھا ہوا ہے، اس پہ وارننگ کا سائن بنا ہوا ہے، ایک کھوپڑی 2 ہڈیوں کا کراس۔ کیوں بنائی گئی وہ کھوپڑی؟ ہڈیوں کا کراس کیوں ہے؟ کہ اگر آپ کیئرفل نہیں ہوں گے، اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے، پھر آپ یہ جیتی جاگتی باڈی اور جسم نہیں رکھیں گے، ان ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ پیٹرول کی ٹینکی آپ کے سامنے جا رہی ہے، آپ سڑک پہ ڈرائیو کرتے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے نشان بنا ہوا ہے، وہ سائن بنا ہوا ہے، وارننگ، خطرہ لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ نے یہاں پہ محتاط ہونا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ یہ فتنے جو قیامت کی نشانیاں ہیں، میرے لیے کیا اس میں وارننگ کیا ہے؟ میرے لیے پیغام کیا ہے؟ جامع ترمذی حدیث نمبر 2197، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دور میں، ان حالات میں تمہاری ذمہ داری پہلی، بادروا بالاعمال، زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف آنا، زیادہ سے زیادہ نیکی کرنا۔ بادروا بالاعمال فتنا، فرمایا یہ ایسا دور ہوگا، یصبح الرجل مؤمنا، بندہ صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، اللہ پر ایمان رکھنے والا، یمسی کافرا، لیکن شام کے وقت اپنا ایمان وہ کھو بیٹھا ہوگا، کافر ہو چکا ہوگا۔ یمسی مومنا، کئی لوگ ایسے ہوں گے شام کا سورج ڈھلے گا، اللہ کے ایمان والے بندے، لیکن صبح بیدار ہوں گے تو یصبح کافرا، وہ کافر ہو چکے ہوں گے۔ بھائی یہ کوئی سافٹ ویئر ہے جو اچانک سے بندے کے اندر انسٹال ہو جائے گا؟ یہ کوئی حالت ہے؟ نہیں، وہ کوئی نہ کوئی کام ایسا کر بیٹھیں گے۔ ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، انویسٹمنٹ اپنی لگاتا ہے وہاں پہ، اور وہ سمجھ رہا ہے، صبح کے وقت وہ نکلا اپنے بزنس کو دیکھنے کے لیے کہ میں ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا امتی ہوں، میں درست کرتا جا رہا ہوں، پتہ ہی نہیں چلے گا، کسی دنیاوی مفاد میں کوئی غلطی کر بیٹھے گا۔ کوئی بندہ شام کو بیٹھا صاحب ایمان ہوگا، رات کو کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے گا۔ آپ نے فرمایا یبیع اقوام دینہم بعرض من الدنیا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے نا کہ صبح ایمان، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کو کافر، کیسے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بتا دیا آپ نے، فرمایا اپنا دین بیچ دیں گے دنیا کے بدلے، اپنا دین بیچیں گے، اپنا دین قربان کر دیں گے، اپنا عقیدہ۔ ہم نے تو یوٹیوب پہ ویڈیوز، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھی کہ ایک انگریز لڑکی آ کے ایک مسلمان کو کہتی ہے آپ لیٹسٹ آئی فون یہ لے لیں، آپ روزہ توڑ دیں۔ وہ پھینکتا ہے، کہتا ہے میں نے نہیں، میں اپنے روزے کو سنبھال کے رکھوں گا۔ لیکن کوئی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جو کہے ٹھیک ہے میں روزہ دوبارہ رکھ لوں گا۔ تو ایسی صورتیں ممکن ہیں، ہو سکتی ہیں اور لوگوں کی ہوتی ہیں۔ کتنے بندے بہترین بزنس کرنے والے، بہترین جاب کرنے والے، لیکن ایسا دنیاوی مفاد سامنے آتا ہے وہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں اس دنیاوی پیکج کی خاطر۔ کیا ہمارے ہاں یہ معاملات نہیں چل رہے؟ کس کس انداز سے بندے بیٹھے ہیں۔ ایک بہت بڑا بزنس ٹائکون ہمارے پاکستان کا، اس نے آن دی ریکارڈ انٹرویو میں کہا، اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں بندہ نیکی والا ہے، میں اسے عمرہ اور حج کروا دیتا ہوں، اگر بندہ ضرورت مند ہے اچھے شہر میں اسے پلاٹ دے دیتا ہوں، اگر کوئی اور ہے سفارش کروا کے پروموشن کروا دیتا ہوں۔ خریدنے کے لیے، آپ کے ایمان کو خریدنے کے لیے، آپ کے ایمان کی قیمت لگانے کے لیے شیطان کے پاس بڑے ہتھ کندھے ہیں۔ تو فتنوں کے دور میں میرے لیے وارننگ یہ ہے
کہ میں نے اپنا ایمان بچانا ہے، بالخصوص دنیا کے مفادات کے اوپر ایمان کا سودا نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ محبت کا سودا نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کا سودا نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ وفاداری کو قربان نہیں کرنا۔ میں نے اپنا دین بچانا ہے۔ دنیا اللہ دوبارہ بھی دے گا، لیکن دین کو برباد کرنے کی سزا شاید کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ پہلی رہنمائی۔ دوسری رہنمائی وہ کیا ہے؟ فتنوں کے حوالے سے یہاں پہ آپ محسوس کریں کہ اس میں جا کر میں فتنوں میں انوالو ہو سکتا ہوں، وہاں سے اپنے آپ کو جتنا آپ دور رکھ سکتے ہیں اتنا آپ دور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، یہ 5 مرتبہ حدیث سنن نبی داؤد میں آئی ہے، 4257، 4258، 4259، 4260، 4261 مختلف اس کے حصے رسول اللہ نے بیان کیے۔ سنن نبی داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ان فتنوں سے جتنا اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا، اوائڈ کرے گا، جتنا ڈسٹینس زیادہ ہوگا اس فتنے کا شکار ہونے میں، اتنا ہی یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ رہے گا۔ آپ نے فرمایا المستاجی فیہا النائم فیہا خیر من المستاجی۔ 2 بندے ہیں، ایک بندہ جاگ رہا ہے لیٹا ہوا، ایک بندہ سویا ہوا ہے۔ فرمایا فتنوں کے دور میں سویا ہوا بہتر ہے جاگنے والے سے۔ کیوں؟ سویا ہوا اگر کسی فتنے کا حصہ بننا چاہے، پہلے اپنی نیند ختم کرے گا، پھر اٹھے گا، پھر وہ جائے گا، جبکہ بیدار بندہ فوراً جا کے کسی فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ تو جو بندہ جتنا دور ہے اتنا بہتر ہے۔ پھر آپ نے اگلا جملہ بیان فرمایا القائد فیہا خیر من القائم۔ بیٹھا ہوا بندہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے۔ کھڑا ہوا زیادہ پہلے جا سکتا ہے، بیٹھا ہوا دیر سے۔ اپنے آپ کو بچائیں۔ آج کا یہ ہمارا جو ملک جس کرائسس سے گزر رہا ہے، اس میں مختلف فتاویات موجود ہیں، لیکن یاد رکھیں اسلام جذبات کی بات نہیں کرتا، اسلام دلائل کی بات کرتا ہے۔ دلائل کی روشنی میں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری بات بیان فرمائی، ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید آپ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں ہو چکی ہوں گی، ہر جماعت کہے گی میں حق پر ہوں تم باطل پر ہو، اور وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے۔ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے اگر کوئی بندہ میرے سامنے آ جائے کہ تجھے چھوڑوں گا نہیں ورنہ ہماری ٹیم میں آ جاؤ، میں کیا کروں؟ فرمایا اس سے بچ جاؤ۔ اللہ کے رسول میں بھاگ جاؤں؟ فرمایا بھاگ جاؤ۔ اچھا میں اپنے کہاں پہ جاؤں بھاگ کے؟ فرمایا ان تدخل مسجدک، اپنی مسجد میں چلے جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ وہاں پہ آ جائیں، کہیں ہمارے ساتھ چلو۔ فرمایا اپنے گھر میں چلے جانا۔ ان تکون فی احلاس البیت، اللہ کے رسول وہاں پہ آ جائیں، نہیں ہمارا حصہ بنو، پھر میں کیا کروں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہاں پہ چھپنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کے رسول وہ میرا مرڈر کرنے لگے، کیا میں ان کا مقابلہ کروں؟ فرمایا تم ہاتھ روک لینا۔ آدم کے 2 بیٹوں میں سے جس نے قتل ہونا قبول کر لیا، مقابلہ نہیں کیا، اس کی طرح ہو جاؤ۔ اس پر آپ، یہ اسلام کی، یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے، اس پر آپ کسی کو پیٹ مولوی کہہ دیں، سیاسی مولوی کہہ دیں، کسی کو یوتھیا مولوی، پٹواری، یہ ہماری اصطلاحات ہیں، یہ ساری کی ساری، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سب سے افضل جہاد کسی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، لیکن وہ جابر سلطان کے سامنے جا کے کہنا ہے، وہ سڑکوں پہ انتشار پھیلانا نہیں، املاک کو نقصان پہنچانا نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے اپنے اپنے مفادات کے لیے، یہ بھی فتنوں میں سے ایک فتنے کی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی، پہچاننے کی، اور یہ لوگ ہم حق سب کو آزما چکے ہیں، وہ ہمارے ساتھ، ہماری سرزمین کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، ایک ایک بندے کو جانتے ہیں۔ اپنا دین ضرور بچا لیں جتنا آپ بچا سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہاں پہ سوال بہت بڑا، لوگ جی میں تو کچھ نہ کچھ مجھے تو کرنا چاہیے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ان کے سامنے عرض کروں گا، اور یہ بڑی قابل غور ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 10 سال دین سیکھا، ان کی خدمت کی۔ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 7068 نمبر پر،
68 نمبر پر 7068 لوگ اکٹھے سارے انس بن مالک کے پاس آئے. فشکو الیہ ما نلقى من الحجاج، حجاج کا ظلم، حجاج کی بربریت ہمیں تباہ کر رہی ہے، آپ کچھ کریں. کہنے لگے واللہ اللہ کی قسم میں چاہتی ہو تو تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر اصبرو تم صبر کرو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارا صبر کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. کیسے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلا جملہ کہا کہ اس لیے سمعتہ من النبی، میں نے تمہارے پیغمبر سے ایک بات سنی ہے، لا یاتی زمان الا شر منہ، کہ جو بھی تمہارے لیے زمانہ آئے گا وہ پہلے سے تمہارے لیے تکلیف، تمہارے لیے پریشانیاں، تمہارے لیے مصائب زیادہ لے کے آئے گا. اس ملک کو 80 سال ہونے والے، 75 سال سے ہم دیکھ کیا رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے آج تک ہر گورنمنٹ کے بعد اگلی گورنمنٹ ہم نے اس لیے منتخب کی کہ یہ لوگ ہمارے لیے بہتر ہوں گے، یہ ہمارے مفادات کے لیے ہوں گے، اور انہی کے پیچھے لگ کے ہم نے ہر کچھ کیا. ملک بھی 2 حصے ہو گیا. انس بن مالک کی حدیث جو رسول اللہ سے سنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے پاس ٹیم آ کے بیٹھی ہے، حکمران بڑا ظالم ہے، آپ ہمیں راستہ دکھائیں. کیا کہا؟ اسبرو، صبر کر لو. ایسے حالات میں اپنے دین کو بچانا، اپنے عمل کو بچانا، اور اگر کوشش کی جا سکے مثبت طریقے سے کسی کو بھی نقصان پہنچائے بغیر مثبت طریقے سے کوئی عمل کرنا، صرف اس کی گنجائش ہے. یہ تیسرا عمل. پہلی بات کہ قیامت کی نشانیوں میں سے جو فتنہ ہے، پہلی ہمیں پیغام رسول اللہ کا کیا ہے اس کو پہچانیں اور اپنے آپ کو بچائیں. دوسرا نیکی کا عمل کریں. تیسرا کام، ان نشانیوں میں، ان فتنوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوئے ہوئے تھے، اچانک آپ کی آنکھ کھل گئی، ایسے لگا جیسے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے. حدیث صحیح بخاری میں ہے 7069 نمبر پر 7069. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ جمع ہوئے، فرمایا دوڑ لگاؤ، جلدی جاؤ. ایقظوا صواحب الحجرات، میرے گھروں میں جتنی خواتین سوئی ہوئی ہیں، میری جتنی بیویاں ہیں، سب کو جگا دو اور سب کو جا کے بتاؤ لقد انزل علیک اللیلۃ الفتن، آج کی رات بے پناہ فتنے اور آزمائشیں دنیا میں اتری ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہتی ہیں، بچانا چاہتی ہیں، تو جاؤ جا کے ان کو کہو لکی یصلینا، وہ نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، اٹھ کے نفل نماز شروع کر دیں، اپنی نماز کو پختہ کر لیں. جتنی نماز پختہ ہوگی، نماز کے فرائض بھی، نماز کے نوافل بھی، اتنا ہی بندہ ان پریشانیوں سے اور مصائب سے بچے گا. یہ ایک بنیادی. اگلی قیامت کی نشانی، اس میں ایک ہی حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نشانیاں بیان کی. یہ حدیث صحیح ابن حبان میں 6781 نمبر پر، سنن ابن ماجہ میں 4036 نمبر پر یہ حدیث مبارکہ آتی ہے. آپ نے فرمایا ستکون زمان بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں سوسائٹی میں آئیں گی. پہلی نشانی، یصدق الکاذب، جو بندہ سوسائٹی میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا ہوگا اس کو سچا لوگ سمجھنا شروع کر دیں گے، اس کو سچا تسلیم کیا جائے گا. یصدق الکاذب ویکذب الصادق، اور جو بندہ کھری بات کرنے والا ہے، سچ بات کرنے والا ہے، لوگ اس کو جھوٹا قرار دیں گے. 2، تیسری فرمایا سوسائٹی کے اندر ایک نشانی ہوگی، یخون الامین، جو بالکل امانت دار ہے، ایک روپے کا، ٹکے کا حساب رکھنے والا اور اس میں امانت داری کا مظاہرہ کرنے والا، لوگ اس پر اعتبار نہیں کریں گے. اور چوتھی نشانی فرمایا وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ، جو سب سے بڑا کرپٹ بندہ ہوگا اس کو وہ اپنا امانت دار. ہم دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑی امانت داری کی پوسٹ کیا ہے؟ سب سے بڑی امانت داری کی پوسٹ وہ ہمارا فنانس منسٹر ہونا، ہمارا خزانہ ہونا. اور اس خزانے پہ بیٹھنے والے افراد کون سے ہیں؟ یہ کس قدر دکھ کی بات ہے، کس قدر المیہ کی بات ہے. وہی جنہوں نے خالی کر دیا، جو سب کچھ لے کے چلے گئے، جنہوں نے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر، ہر چیز اس کو تباہ کر دیا. آج بھی ہمارا اعتبار انہی پر ہے. یہ 4 نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بیان کی. اور 5ویں نشانی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اس بندے کی قدر کی جائے گی الرویبضہ. لوگوں نے پوچھا رویبضہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس کا نالج بھی نہیں ہے، جس کی قابلیت بھی نہیں ہے، جو کیلیبر بھی نہیں ہے جس کا، اس کو پوسٹنگ دی جائے گی. تم ہمارے ذمہ دار ہو. اور دیکھ لیں آپ دینی جماعتوں کو دیکھ لیں، دینی اداروں کو دیکھ لیں، سرکاری اداروں کو دیکھ لیں، الا ماشاء اللہ استثناء ہر جگہ پہ موجود ہے، اہل افراد ہر جگہ پہ اللہ کی توفیق سے موجود ہیں، لیکن اکثریت کیا ہے؟ بندہ کسی آفس سے فائل لے کے نکلتا ہے تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کرسی کے قابل نہیں تھا جس کرسی پہ بیٹھا ہے. اس حوالے سے اس کی ڈگری ہے یا نہیں، اس کی اسپیشلائزیشن ہے یا نہیں، یہ ایک ایسا معاملہ ہے. اور ہم صرف اور صرف موروثیت کی بنیاد پہ اگر کوئی سیاسی جماعت، پولیٹیکل جماعت آ رہی ہے، اس میں جتنے بھی قابل لوگ موجود ہوں سب کو سائڈ پہ کر کے موروثیت کی بنیاد پہ تاج اس کے سر پر ہے. اگر کوئی جماعتی تنظیمیں ہیں، دینی جماعتیں ہیں، الا ماشاء اللہ استثناء میں نے عرض کیا ہر جگہ پہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اہل لوگوں کو، ذرا سوچیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی فیملی نہیں تھی، ان کے رشتہ دار نہیں تھے، اپنی وفات کا وقت بھی پتہ چل گیا، لیکن کسی کو اپنے بعد خلیفہ یا حکمران ڈکلیئر کیوں نہیں کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سگی اولاد بیٹے محمد موجود، عبد الرحمن موجود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، لیکن اپنا نائب کسی کو نہیں بنایا. عمر بن خطاب کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر، ایک بھی مدینہ میں انگلی نہیں جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے کریکٹر یا کردار پہ اٹھ سکتی ہو، کوئی اعتراض کر سکتا ہو، لیکن انہوں نے اپنے خاندان میں سے کسی کو حکمران نہیں بنایا. یہ وہ دور ہے اسلام کا جو موروثیت کی دھجیاں بکھیر دیتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ ہے وہ حدیث کے اندر بتائی گئی قیامت کی نشانیوں میں سے اہلیت نہیں دیکھا جائے گا، اس کی قابلیت کو نہیں دیکھا جائے گا، اس حوالے سے وہ اہل ہے یا نہیں، کسی چیز کو نہیں، ہر چیز کو بائی پاس کر دیا جائے گا. یہ 5 نشانیاں اس حدیث کے اندر، 4 پچھلے جمعے میں 9، آگے 3 نشانیاں جو مسجدوں کے حوالے سے ہیں. مسجد کے حوالے سے سب سے پہلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب مسجد کی حوالے سے ایک قیامت کی نشانی ان یمر الرجل بالمسجد، 1326 نمبر حدیث مسند بزار میں، بندہ مسجد کے پاس سے گزر جائے گا، لا یصلی فیہ رکعتین، اور اس مسجد کے اندر 2 رکعتیں پڑھنا گوارا نہیں کرے گا. فرض اذان ہو رہی ہے، ساری گلیاں چل رہی ہیں، اور بندہ مسجد میں آیا ہے، 2 رکعتیں. پیغمبر نے کیا کہا؟ اذا جاء احدکم المسجد، جب بھی کوئی بندہ مسجد میں آئے اور مسجد میں آئے فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، اس وقت تک بیٹھے نہ جب تک وہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لے. لیکن یہاں پہ اس حدیث میں بیان فرمایا لوگ مسجد کا یہ حق بھی بھول جائیں گے. اور ساتھ ہی آپ نے جو اگلی ڈیٹیل بیان کی قیامت کی نشانی کے طور پر مسجد کی، وہ بڑی خوفناک ہے. فرمایا رائیت الناس، میرے صحابی تم دیکھو گے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی، سائن آف، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑا سائن. فرمایا تم دیکھو گے رائیت الناس، لوگ ہیں ہلاکن ٹولیاں، گروپ بنا کے مسجد میں بیٹھے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، امامہم الدنیا، لیکن صرف دنیاوی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، دین کی بات کوئی ڈسکس نہیں کر رہا، دین سمجھانے کی، بتانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا، صرف اور صرف دنیا ڈسکس کرتے ہیں اور اسی کو اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یہ مسجد کے حوالے سے فرمایا جب ایسا وقت دیکھو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے. فلا تجالسوہم، ایسی مجلس میں کبھی نہ بیٹھنا، اس لیے کہ فلیس للہ فی حاجت، اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی ایسی ٹولیاں مسجد میں جو بیٹھیں، بات چیت کی جا سکتی ہے لیکن ساری بات ہی اس حوالے سے گزر جائے، اخلاقی تربیت پر، عبادت کی تربیت پر، دینی تربیت پر کچھ نہ ہو، یہ دین کو پسند نہیں. اس کو قیامت کی دیکھ لیں، آپ کو یہ منظر نظر آئے گا، یہ حالات ہمارے ہاں نظر آئیں گے. کس قدر سچی زبان تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس قدر پختہ میرے پیغمبر کے فرامین تھے. یہ میں نے آج کی جو چیزیں عرض کی ہیں احادیث کی روشنی میں ایک ایک کو اس سوسائٹی میں جا کے سٹڈی کر لیں، جیسے پیغمبر نے بیان کی ویسے کے ویسے سارے منظر آپ کو ملیں گے. تو ان کو پہچاننے کا مقصد اپنے آپ کو وارننگ دینا،
اپنے آپ کو عمل کی طرف لے کے آنا، اپنے آپ کے لیے قیامت کی تیاریاں شروع کرنا، یہ 10 علامات ہوئی۔ آئندہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جو کچھ سنا ہے اس پر اللہ عمل کی توفیق دے۔